السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اس ناول کا نام ہے میرا پاگل من، اور آج میں آپ کو سنانے لگی ہوں پارٹ نمبر 29۔ میں عقیدہ خان رحمانی تم کتوں کو کچلنے کے لیے تیار ہوں، تو بس اب تم لوگ ریڈی رہنا مقابلے کے لیے۔ گارڈز شریف آدمی کو لے جاؤ، یہاں رہنے سے ان کی شرافت میں کمی آ جائے گی۔ اور ہر بار کی طرح اس نے اپنے باپ کو ذلیل کر کے نکالا تھا۔ اس کا مقابلہ آج بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دور حنین کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور اس کے دل سے اس کی تمام عزت و محبت ختم ہو گئی تھی۔ اسے شدید نفرت کا اظہار ہوا تھا اس کھڑی لڑکی سے۔ تم کیسی بیٹی ہو؟ وہ عقیدہ کے سامنے آیا تھا۔ میں بیٹی نہیں ہوں، ناجائز ہوں، اس نے سکون سے جواب دیا تھا۔ شرم نہیں آتی؟ کیوں آئے گی؟ اپنے باپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ میرا باپ نہیں ہے وہ۔ میں نے کہا میں ناجائز ہوں، اس نے خوف سے کہا تھا۔ شدید نفرت ہے تم سے مجھے عقیدہ۔ اس دن کچھ ہمدردی ہوئی تھی، اور وہ آج ختم۔ سید حنین افریدی، تمہاری محبت ہمدردی کا مجھے اچار ڈالنا تھا۔ افسوس، جہاں میں کوئی تم سے محبت کرنے والا نہیں ہے، تم صرف نفرت کے قابل ہو۔ جبھی تو تمہارا باپ بھی تمہیں چھوڑ گیا تھا۔ اوقات وہ چیختی تھی، میں کمزور نہیں ہوں جو تمہاری بکواس سنوں گی۔ تم کمزور ہو، بے کمزور تو سب روب چلانے کا شوق ہے۔ اوقات مت بھولو اپنی، تمہارے سامنے میری اوقات زیرو ہے۔ منظور ہے تمہاری نظر میں جو بات ہے نا وہ صحیح ہے، کیونکہ میں چاہتا بھی نہیں تم مجھے کسی اچھی اوقات میں رکھو۔ عقیدہ خان رحمانی، وہ اس سے لفظوں کا تھپڑ مار گیا تھا، ایسا تھپڑ جو اس کے روح کو زخمی کر گیا تھا۔ آنکھ میں آنسو آ رہے تھے، اس نے مشکل سے کنٹرول کیا تھا، اور غصے میں وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ زور سے دروازہ بند کیا تھا، اور عقیدہ تو ایک مضبوط لڑکی ہے، مگر اس نے لفظوں سے قتل کیا تھا۔ افسوس، تم سے کوئی محبت کرنے والا نہیں، تم سے صرف نفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ جملہ مستقل اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ یہ سچ تو تھا، اس میں ایک شخص بھی اسے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ سب ہی تو اسے اذیت دیتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ عقیدہ، وہ صحیح تو کہتا تھا، تم نے صرف نفرت کمائی ہے، تم نفرت کے ہی قابل ہو۔ تمہاری وجہ سے تمہارا دوست موت کے منہ سے واپس آیا ہے۔ شٹ اپ، وہ چیختی تھی، وہ اور پرفیوم کی بوتل زور سے اسے شیشے پر ماری تھی۔ شیشہ ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ وہ اس کے بعد کمرے کی ایک ایک چیز کو اس نے ریزہ ریزہ کیا تھا۔ اس کا کمرہ الٹی حالت میں ہو گیا تھا۔ اب وہ بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ تجھے عشق ہو، خدا کرے تجھے کوئی اس سے جدا کرے، تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر انہیں کرچیوں میں چنا کرے۔ تجھے عشق ہو، خدا کرے۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنی بدتمیز لڑکی میں نے زندگی میں دیکھی کوئی نہیں۔ اپنے باپ سے ایسے بات کر سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک ان کی بات پر اف نہ کیا، اور یہ لیکن ابو، آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں۔ عقیدہ، تم نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، تم نے تو مجھے ساری دنیا میں ذلیل کیا، لیکن آج پتہ چلا تم تو اپنوں سے ہی بات نہیں کر سکتی۔ مجھ سے کیا کرو گی؟ میں کیا لگتا ہوں تمہارا؟
مجھے تو برباد کر دیا، صرف اتنی سی بات پر کہ میرا سکون تمہیں ختم کرنا ہے۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا ڈالا۔ عقیدہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہیں عشق ہو جائے اور تم تباہ ہو۔ اور وہ پہلی بار خود غرض ہوا تھا۔ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، جیسے وہ بار بار پہنچ رہا تھا۔ آج اس کا دل رکھا تھا، اس سے پرانی یاد میں توڑ رہی تھی۔ اماں تمہارے گلے لگنا ہے۔ اماں ابا نے بھروسہ نہ کیا۔ ابا بھی اندیکھی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رفتار سے بہہ رہے تھے۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ وہ بھی تو دل رکھتے ہیں، تڑپتے ہیں، انہیں بھی اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، انہیں بھی یادیں رلاتی ہیں۔ ہائے وہ حنین، وہ اس کے کمرے میں آئی تھی جو بالکل نشے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اتنا اندھیرا کیوں ہے اور وہ بچہ رو رہا ہے؟ کیا اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میری مرضی۔ اب وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم روتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ ہا ہا ہا، وہ زور سے ہنسی تھی۔ اسے اس کی حالت پر افسوس ہوا تھا۔ تمہیں پتہ ہے وہ جو حنین ہے نا، مجھے کہتا ہے اپنے باپ کی عزت کرو۔ میری بات سنو۔ ہاں سن رہا ہوں۔ کیسے کروں؟ انہوں نے تو کبھی میری ماں کو عزت نہیں دی، مجھے تو اتنا سا پیار نہیں کیا۔ اس نے اس کے جانب دیکھتے ہوئے کہا وہ صحیح کہتا ہے، کوئی مجھ سے پیار کر ہی نہیں سکتا۔ میری نفرت کے لیے بنی ہو۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تم اسے بتاؤ نا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔